السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے اب تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں اب تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو کا جو موضوع ہے رشید احمد صدیقی کا طنز و مزاح۔ گزشتہ ویڈیو کا جو موضوع تھا وہ تھا پطرس بخاری کے حیات و خدمات اور ان کے طنز و مزاح کے مضامین۔ اس میں ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور اس میں بھی ہم نے خاص پوائنٹ کو نوٹ کر کے لایا ہوں۔ میں انشاءاللہ سب کو یکے بعد دیگر پیش کروں گا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اردو ادب نے آج تک جو طنز و ظرافت نگار پیدا کیے ہیں ان میں رشید احمد صدیقی کا قد سب سے بلند ہے، اور شاید آئندہ بھی ایک طویل مدت تک کوئی ان کا ہمسر پیدا نہ ہو سکے۔ فکر کی گہرائی، اسلوب کی دلکشی اور تجربے کی وسعت نے انہیں وہ بلند مقام عطا کیا جو کم فنکاروں کو نصیب ہوتا ہے۔ انہوں نے نصف صدی سے بھی زیادہ نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے تک اپنے قلم سے اردو ادب کی خدمت کی ہے۔ ان کا بیشتر وقت اپنی پائے باغ میں رنگ برنگ گلاب کھلانے میں صرف ہوتا تھا، یا پھر مضمون نگاری میں۔ اس چمن میں بھی انہوں نے طرح طرح کے پھول ہی کھلائے جن کی خوشبو صدیوں تک باقی رہی۔ اب آئیے اسی میں سے ہم رشید احمد صدیقی کے حیات و خدمات پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ تو رشید احمد صدیقی کا جو اصل نام تھا وہ تھا رشید احمد صدیقی۔ ان کی پیدائش اتر پردیش کے شہر جون پور کے قصبہ میں 1996 میں ہوا۔ ان کی جو وفات ہوتی ہے وہ 1977 میں علی گڑھ میں ہوتا ہے۔ کہاں؟ علی گڑھ میں، چونکہ یہاں یہ معلم ہوتے ہیں، علی گڑھ کے پروفیسر بن جاتے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جون پور میں حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے غرض سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ کہاں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ MA کرنے کے بعد 1922 میں کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ کس کالج میں؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی۔ جب علی گڑھ میں شعبہ اردو قائم ہوا تو رشید احمد صدیقی رشید احمد صدیقی اس کے صدر بنائے گئے۔ انہوں نے علی گڑھ میں بہت عزیز تھا اور انہوں نے ساری زندگی وہیں گزار دی۔ رشید احمد صدیقی نے طالب علمی کے زمانے سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے مضامین طنز و ظرافت کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ میرا جو موضوع ہے وہ آج یہی ہے، لیکن ان کے حیات و خدمات پر ہم مختصر بات کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ ہیں ان کے مضامین، طنز و ظرافت کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ وہ عموماً اشاروں، کنایوں اور چھپے ہوئے جملوں میں اپنی بات کہتے ہیں، ملتے جلتے لفظوں اور متضاد لفظوں کو ایک نئے انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے موضوعات میں تنوع ہے۔ معاشرتی، سیاسی اور ادبی مسائل پر جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو ان کے طرز تحریر کو سمجھنے والا قاری ان کے نقطۂ رسی کی داد دیے بغیر نہیں رہتا۔ ان کے یہاں دلچسپ فقروں، نادر تشبیہوں، معنی خیز اشاروں، برجستہ لطیفوں اور پرلطف انداز بیان کی وجہ سے نرالی ادبی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کو ادبی مزاح نگاری کے میدان میں سب سے پہلا ایک بار پھر سے سن لیجئے۔ رشید احمد صدیقی کو ادبی مزاح نگاری کے میدان میں سب سے پہلا اور بعض لوگوں کی نظر میں اہم ترین مصنف قرار دیا ہے۔ ان دونوں طنز و مزاح کے میدان میں مشتاق احمد یوسفی اس طرز کے بہترین مثالی نمائندہ ہے۔ کیا ہے؟ بہترین مثالی نمائندہ ہے۔ رشید احمد صدیقی کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے 1963 میں انہیں پدم شری کا اعزاز برائے ادب، کس کا؟ پدم شری کا، کب؟ 1963 میں اعزاز دیا۔
کس میدان میں؟ ادب و تعلیم کے عوض عطا کیا۔ ان کو ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ برائے غالب، کیا؟ ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ برائے غالب کی شخصیت اور شاعری کے عوض سرفراز کیا گیا تھا۔ رشید احمد صدیقی کی اہم تصانیف جو مندرجہ ذیل ہے: نمبر 1، مضامین رشید، مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ مضامین رشید کیا ہے؟ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ خندہ، ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ گنج ہے گرام آیا اور ہم نفسان رفتہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طریقے سے تنزیات و مضحکات اور جدید غزل، یہ ہے تنقید کا مجموعہ ہے۔ اور جو آخری ہے وہ ہے آشفتہ بیانی میری، یہ خود نویس ہے رشید احمد صدیقی کا۔ رشید احمد صدیقی کو پروفیسر احتشام حسین نے اس دور کا سب سے بڑا مزاح نگار تسلیم کیا ہے۔ کیا؟ اس دور کا سب سے بڑا مزاح نگار تسلیم کیا ہے۔ کس کو؟ رشید احمد صدیقی کو۔ کون؟ پروفیسر احتشام حسین۔ رشید احمد صدیقی کی طنز لطیف اور نفیس تو ہوتی ہی ہے، لیکن استعاروں، علامتوں اور مبہم اشاروں کے سبب قارئین تک اس کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ طنز نگاری ایک نازک فن ہے۔ ذرا قلم کو لغزش ہوئی اور کسی کے دل آزاری کا پہلو نکل آیا، مگر ان کا قلم ہمیشہ اس الزام سے بری رہا۔ رشید احمد صدیقی کے چند مزاحیہ مضامین ہیں جس کو یکے بعد دیگر ہم گنا دیتے۔ پہلا ہے دیہاتی ڈاکٹر، دوسرا ہے ارہر کا کھیت، اور جو تیسرا ہے وکیل، کیا ہے؟ وکیل، اور جو چوتھا ہے وہ ہے چارپائی۔ پھر سے سن لیجئے، رشید احمد صدیقی کے مزاحیہ مضامین جو ہے دیہاتی ڈاکٹر، ارہر کا کھیت، وکیل اور چارپائی۔ مزاح کی آمیزش، رشید احمد صدیقی کے مضامین میں یہ تمام چیزیں پے در پہ پایا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 ہے طنز و مزاح کی آمیزش۔ کیا ہے؟ طنز و مزاح کی آمیزش رشید احمد صدیقی کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے، اور ان دونوں کا شیر و شکر ہونا بہرحال ضروری ہے، کیونکہ مزاح کے بغیر طنز کی حیثیت صرف دشنام کی سی ہے، مطلب تھوڑی سی ہے۔ مزاح میں طنز کی تھوڑی سی ترسی اور تلخی شامل نہ ہو، صرف مٹھاس ہو تو چٹخارے لینے کے لیے تو وہ خوب ہے۔ وقت گزاری کا تو وہ اچھا ذریعہ ہے، لیکن اس سے کوئی بڑا کام نہیں لیا جا سکتا۔ رشید احمد صدیقی کی ظرافت میں جانب قول آل احمد سرور طنز سے ہی آئی ہے۔ جو مزاح نگار حساس اور تیز نظر ہوتا ہے، وہ زندگی کی کجروی اور لوگوں کی ناہنجاری پر زیادہ کرہتا ہے۔ سوسائٹی کی خرابی ہے، اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ طنز سے کام لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے طنز میں کتنی کرواہٹ ہے یہ اس کے ظرف پر منحصر ہے۔ اعلی ظرف انسان ضبط سے کام لیتا ہے اور گالی گلوچ پر نہیں اترتا۔ رشید صاحب نے ساری زندگی خلق و مروت سے کام لیا ہے۔ ان کی طنز میں زہر ناکی، مردم بیزاری اور حقارت نہیں ہے، ایک طرح کی شفقت نظر آتی ہے۔ غیظ و غضب، یہ جو سے غیظ ہو گیا ہے، یہ ذات سے زو سے ہونی چاہیے۔ غیظ و غضب اور کینہ پروری ان کے یہاں ناپید ہے، یعنی بالکل نہیں ہے۔ دل آزاری سے انہوں نے ہمیشہ گریز کیا، لیکن کوئی انسانی کمزوری ایسی نہیں جس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہو، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ ہر ایک لمحہ کو روکے، اس پر نظر ڈالیں اور طنز کے ساتھ مسکرائے بغیر وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ طنز و مزاح دائرہ وسیع ہونا رشید احمد صدیقی کی عظمت کی دلیل ہے۔ مزاج کے اعتبار سے وہ ایک کم آمیز انسان تھے۔ ان کے ڈرائنگ روم تک بہت کم لوگوں کی رسائی ہو پاتی تھی۔ بے تکلف دوستوں کے سوا عام لوگوں سے وہ بہت کم گفتگو کرتے تھے، لیکن بے تکلف دوستوں کا دائرہ بھی خاصا وسیع تھا، یعنی بہت زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار پرستار تھے جو کسی نہ کسی طرح باریاب ہو ہی جاتے تھے، مل ہی جاتے تھے۔ اس لیے
علمی زندگی میں انہوں نے جن لوگوں کو دیکھا اور برتا ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ کچہری میں ملازمت کی تو وہاں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں معلم کی حیثیت سے تقرر ہوا تو ایک نئی دنیا پیش نظر تھی۔ اس کے علاوہ تعلیم یافتہ تھے، غور و فکر کے عادی تھے، اس لیے ان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ شعر و ادب، جد و جہد، آزادی، قومی تحریکات، تاریخ، تہذیب، سیاست، سائنس، ان کے علاوہ مختلف قسم کے ادارے اور طرح طرح کے افراد، سبھی پر انہوں نے اظہار خیال کیا، اور جہاں کوئی ایسا پہلو نظر آیا جس پر ہنسے یا جس پر طنز کرنے کی گنجائش ہو، اس پر کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ مختلف اداروں، مختلف جماعتوں اور مختلف پیشوں کی اچھی جانکاری انہیں حاصل تھی، اور ان سے متعلق افراد کی کوتاہیاں اور کمزوریاں بھی ان کے نظر میں تھی جو طنز و ظرافت کا نشانہ بننے سے بچ نہ سکے، جیسے مولوی، لیڈر، وکیل، شاعر، پروفیسر، عاشق، گواہ، ICSO آفیسر، روشن خیال بیوی، فلسفی، فنکار، چور، کون ہے جو ان کے وار سے بچا ہو، یعنی سب کو انہوں نے آڑے ہاتھ لیا ہے، اور ان کے مضامین میں فکر انگیزی ہوتا ہے۔ فکر انگیزی رشید احمد صدیقی کے طنز و مزاح کا ایک نمایاں وصف ہے۔ ان کی ہنسی فرحت بخش ہونے کے ساتھ فکر کو بیدار بھی کرتی ہے۔ سماج کی ناہمواریاں اور افراد کی خباثتیں ان کی یہاں اس طرح بے نقاب ہوتی ہے کہ انہیں دیکھ کر ہنسانے کا موقع ہی نہیں ملتا، بلکہ عبرت اور غور و فکر کا سامان بھی مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ غور و فکر انسان کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، حالانکہ اصلاح مزاح نگار کا اولین مقصد نہیں ہوتا۔ وہ زندگی اور افراد کے بے توکے پن پر خود ہنستا ہے اور انہیں اجاگر کر کے دوسروں کو ہنساتا ہے۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری کون؟ پروفیسر اسلوب احمد انصاری فرماتے ہیں کہ مزاح نگار کی تخلیق کا مقصد اصلاح یا انقلاب چاہے نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے طنز و ظرافت رافت کے نشتر ہماری خود اطمینانی اور خود فراموشی کی خول میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور ہم چوکنا ہو کر اپنا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی اس فکر انگیزی کی مثالیں دیکھیں جو میں نے نوٹ نہیں کیا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بتاؤں گا۔ ان کے مضامین میں خالص ادبی اسلوب، رشید احمد صدیقی کے مضامین کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ خالص اسلوب جو ہے رشید احمد صدیقی کے مضامین کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ وہ ادب کے طالب علم تھے، ادب کے معلم ہوئے، ادبی کتابوں کا مطالعہ کیا، اپنے کلاسیکی سرمایے کے علاوہ انگریزی مصنفوں سے فیض اٹھایا، محمد حسین آزاد اور غالب و اقبال کو مشعل راہ بنایا، آب حیات۔ انہوں نے محنت سے پڑھی اور محنت سے، اور محبت لکھا گیا محنت سے اپنے طالب علموں کو پڑھائی۔ شعر کے وزن و بحر سے ان کی طبیعت کو مناسبت نہیں تھی، لیکن غالب و اقبال کے یہ غلطی ہے، شعروں کو اپنی نثر میں بڑی فنکاری کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ چند باتیں رشید احمد صدیقی کے متعلق تھا جو امتحان کے متعلق نہایت ہی نایاب اور انمول چیز ہے۔ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت ہی پوائنٹ ویو سے بہت ہی اچھی چیز ہے، اس کو آپ اپنے کاپی میں نوٹ کریں۔ انشاءاللہ امتحان کو لے کر بہت ہی معاون اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے رکنا۔